بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. معزز السامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی عاشورہ کا دن بھی گزرا ہے. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسلامی سال جب ختم ہوتا ہے وہ بھی شہادت کی یاد دلاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام ہی کا دن امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد دلاتا ہے. 10 محرم الحرام کا جو دن ہے جو ابھی گزرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد دلاتا ہے. ان سب شہادتوں کا جو اصل پیغام ہے وہ پیغام بھی استقامت ہے. دنیا تو آنی جاتی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی. دنیا میں جو آیا ہے جو کچھ ہے سب کچھ ختم آنا، ہر چیز پر فنا کاری ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مرنا تو ہر ایک کو ہے. کون سا انسان ایسا ہے جو مرنے سے مستثنا ہے، جو مرے گا نہیں؟ مرنا تو سبھی کو ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک اونچے مقصد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ایک اچھے مقصد کے لیے کامیاب و بامراد ہو کر کے انسان گویا اپنے آخری لمحات اللہ پاک کے راستے میں شہادت کے طور پر کیا کرے، پیش کرے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ اصل کامیابی ہے. ورنہ تو مرتے سبھی ہیں. اور شہادت کا پیغام بھی یہی ہے کہ دیکھو جب آئے ہو تو ایک مقصد کے تحت پہ آئے ہو اس دنیا کے اندر، تو اپنے مقصد کو نہ بھولو. کسی مرحلے پر اپنے مقصد سے سمجھوتا نہ کرو. ڈٹے رہو، جمے رہو دین پر، اسلام پر، اللہ کے حکموں پر. موت کے آخری لمحے تک ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اللہ کو خالق و مالک مان لیا، تو اب دھوکے میں نہیں آنا. مال کے، دولت کے، دنیا کے، عہدوں کے اور عارضی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہ کرنا. ڈٹے رہنا، جمے رہنا. حالات چاہے کتنے ہی سنگین آ جائیں، سنگین سے سنگین تر حالات آ جائیں، تب بھی ڈٹے رہنا، جمے رہنا. یہ شہادت حسین کا پیغام ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفہ والوں نے خط لکھے، 12,000 سے متجاوز خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے، تو آپ ان خطوں کو دیکھ کر کے روانہ ہوئے. مقصد کیا تھا؟
کس مقصد کے تحت میں گئے تھے؟ کہ آپ کو یزید کی عادتیں پسند نہیں تھیں اور یزید کا خلیفہ ہونا بھی پسند نہیں تھا، لیکن بغاوت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سب نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور سب نے اس پر بیعت کر لی، تو آپ انتشار نہیں چاہتے تھے، آپ فساد نہیں چاہتے تھے اور آپ بغاوت بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ چاہتے کیا تھے؟ کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے، اور یہ کوفہ والے مجھے خط لکھ کر کے بلائیں تو میں جاؤں، جا کر کے وہاں پر اعلاء کلمت اللہ کا کام کروں، ہاں اللہ کے حکموں پر، اللہ کے نبی کے منشے کے مطابق زندگی گزاروں۔ میں بدلنا نہیں چاہتا سسٹم، نظام، لیکن میرے اختیار میں جو ہے، یہ کوفہ والے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو میں جاؤں گا، جا کر کے وہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ بس آپ آزادی چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ مجھے یزید کی بادشاہت سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، وہ بادشاہ ہوا کرے، وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہو کرا کرے، لیکن وہ مجھ پہ حکومت نہ چلائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق یا اس کے ہاتھ میں بیعت کروں، مجھے بیعت پہ مجبور نہ کرے، مجھے نہیں پسند اس کی عادتیں۔ اس کے بعد منکرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے، بس آپ کا مقصد یہ تھا، اس مقصد کے تحت میں آپ گئے تھے، لیکن کوفہ والوں میں استقامت نہیں تھی، کمزور ایمان والے تھے، بلائے، خطوط دے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو بہت سے صحابہ کرام نے روکا بھی، منع بھی کیا کہ نہ جائیں، آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے، اور آپ بیوی بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھی اسی لیے لے کے نکلے تھے، آپ کا تو کوئی جنگ کا ارادہ تھا ہی، آپ تو لڑنے کے لیے نکلے نہیں تھے، جو لڑنے کے لیے جاتا ہو تو بچوں کو لے کے تھوڑی نہ جاتا، تو آپ تو پورے کنبے کے ساتھ نکلے تھے، اہل بیت کو لے کر کے نکلے تھے، آپ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب تھے۔ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا اور آپ کا اپنی مرضی کے مطابق وہاں جا کر کے، اپنی مرضی سے مراد اللہ کی مرضی کے مطابق، اگر کہیں اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہو، کیا جاتا رہے، لیکن ہم وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ پر کیا کریں گے کہ اپنی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی کے منشے کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں کوئی نہ روکے۔ یہ آپ کا مقصد تھا، نکلے، اور نکلنے سے پہلے جب لوگوں نے آپ کو ڈرایا، دھمکایا، بہت کچھ کہا کہ الکوفی لا کوفی، یہ جو کوفی ہیں یہ وفا نہیں کرتے، آپ کو بلا تو ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ نے کیا کیا کہ مسلم ابن عقیل کو پہلے بھیجا، اور مسلم ابن عقیل جب گئے تو زبردست طریقے سے کوفہ والوں نے استقبال کیا، تو آپ نے کہہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا آ جائیں، ماحول بہت سازگار ہے، بہت موافق ہے، لیکن جب ابن زیاد کے لوگ، یزید کی طرف سے جو وہاں کے حکمران تھے، تو وہ لوگ جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل یہاں موجود ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے خطوط دے کر کے یہاں بلوا لیا ہے جا کر کے، تو وہ بھی آنے والے ہیں، ان سب باتوں کی خبر ملی تو وہ ایکشن میں آ گئے، جیسے ایکشن میں آ گئے نا تو اب ان کی ایمانی کمزوری ظاہر ہے، کوفہ والوں کس قدر خس خسے اور کس قدر کمزور لوگ، کیسے کمزور لوگ تھے کہ اتنے خطوط لکھے، حضرت مسلم ابن عقیل آ گئے تو ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک سمندر گھاٹے مارتا ہوا انسانی سروں کا سمندر ان کے ساتھ ہو گیا، ظہر کی نماز میں یہ حالت تھی کہ ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے تھے، لیکن جیسے ہی طاقت دیکھی، تلواریں دیکھی ابن زیاد کی اور وہاں کے جو مقامی حکمران تھے، ان لوگوں کی طاقت و قوت اور ان لوگوں کا جو حکومتی دبدبہ تھا وہ سامنے آ گیا، تو ختم پھسل گئے، اور مسلم ابن عقیل کو نہتہ کر دیا۔ عصر کی نماز میں بھی تھوڑی بہت پبلک تھی، لیکن نماز کے ختم ہونے کے بعد تک بالکل آپ نہتے ہو، کوئی آپ کے ساتھ نہیں،
کمزور دل کے لوگ. یہ کمزوری تھی, یہ استقامت نہیں تھی. فرزدق ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے بہت اچھی تعبیر اس نے کہی. جب اس سے پوچھا گیا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے, تو فرزدق جو شاعر تھا بہت بڑا, اس نے کہا کہ ان کے دل امام حسین کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی تلواریں اور ان کے جسم ابن زیاد کے ساتھ. وہ دنیاوی طاقت کو دیکھ کر کے, پاور کو دیکھ کر کے دب گئے, جھک گئے, جبکہ دل ان کے امام حسین کی طرف ہے. لیکن یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسی وفا ہے کہ حضرت حسین کو تو بلا لیا, جب آ گئے تو ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ کمزوری ہے, یہ کمزوری. اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مضبوطی تھی, جو اللہ کے نبی کے تعلیمات کی برکت سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی. ہم نے اس سے پہلے سنا ہجرت کے واقعات کہ کس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اور اپنے وطن کو, اپنے علاقوں کو چھوڑا اللہ کے لیے. اور اللہ پاک نے سلام نازل کی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یہ جو یہودی لوگ تھے مدینہ المنورہ جانے کے بعد, ان لوگوں نے حالات بہت زیادہ تنگ کیا, اللہ کے نبی کے ساتھ سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. ہاں, اللہ کے نبی سے ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے اور آپ کے خلاف کسی سے لڑائی نہیں لڑیں گے, آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. معاہدہ تھا. لیکن مکہ جا کر کے باضابطہ کعب بن اشرف نے قریشیوں کو ابھارا تھا, اکسایا تھا مسلمانوں کے خلاف, اور پلاننگ اور سازشیں کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر قلم کروا دیا. اس کے بعد بھی یہودیوں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی. جب ختم نہیں ہوئی تو مجبوراً ان کو جلا وطن کرنا پڑا, نکالنا پڑا مدینہ سے. تو جب مدینہ سے نکالنے لگے نا تو کلام پاک نے ان کا خسخساپن ظاہر کیا, بتایا وَالَّذِي أَخْرَجَ, یعنی جب ان اہل یہودی جو لوگ ہیں, ان یہودیوں کو اللہ نے جب نکالا نا تو لِأَبْوَلِ الْحَشْرِ, کیسے نکلے, کیسے بھاگے. مسلمان جب ان کے علاقوں کی طرف لپکے تو دم دبا کر کے بھاگے, روب ان کے اوپر چھا گیا, ٹکے نہیں. یہودی اپنا سب کچھ چھوڑ کے جانے لگے. تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ایسے کیسے بھاگ رہے ہو, جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ. اور مسلمانوں نے مدد کی, ہیلپ کی, باضابطہ ان کے سامان ان کو دینے کے لیے وہ نکال کے دیتے رہے. ارے جا رہے ہو, اپنے سامان تو لے کے جاؤ. یہ یہودیوں کی یہ جو خسخسی پن ہے, دل کی کمزوری ہے, یہ جو ان کا یہ ہپوکریسی ہے, اس کو ظاہر کیا کہ کس طرح یہ ناپائیدار تھے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ, چند مسلمان اکٹھا ہو کر کے تھوڑا سا زور دکھایا تو یہ بھاگ پڑے. سازشیں کر رہے تھے لیکن تھوڑی سی طاقت دکھائی تو یہ مسلمانوں کے آگے ٹک نہیں سکے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ, پہلے موقع پر یہ بھاگ پڑے تو جلا وطن کر دیا گیا, ان کو نکال دیا گیا. جب ان کو نکال دیا گیا نا تو جنگ کی نوبت نہیں ہے, یہودیوں سے لڑنے کا موقع نہیں تھا. تو جو کچھ ان کے باغات, ان کی زمینیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چاہتے تھے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حق دے دیا, یہ مال فے کہلاتا ہے. یہ مال غنیمت نہیں تھا. مال غنیمت تو جہاد کرنے والوں میں اس کا بہت بڑا حصہ تقسیم ہوتا ہے, لیکن مال فے جو ہوتا ہے وہ جو اس وقت کا حاکم اور امیر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل اختیار اللہ کے نبی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ جو یہودیوں کے کھیتیاں اور باغات وغیرہ اور زمینیں جو کچھ ہیں یہ مہاجرین کو دے دیں. چونکہ ان کا بڑا مجاہدہ ہے, ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, سب کچھ کیا. اب اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کچھ زمینیں دینی چاہیے. ہاں, اب یہ تو حق نہیں بنتا تھا, یہ اللہ کے نبی کا مکمل حق تھا کہ اللہ کے نبی جس کو چاہے دے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر تھوڑا انصار کے مقابلے میں مہاجرین کو ترجیح دی جائے, مہاجرین کو دے. خود اللہ پاک نے یہاں کہا کہ اس میں حق کس کا ہے, للفقراء المہاجرین, یہ ان فقراء کا جو مہاجر ہے, الذین اخرجوا من دیارہم, جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے, واموالہم, جن کو ان کے مالوں سے بے مال کیا گیا, ان کے مال چھین لیے گئے, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے اللہ کے لیے. کیوں آئے؟ کلام پاک گواہی دیتا ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ جو اپنے گھر بار کو, اپنے مال و دولت کو, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے ہیں, تو ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا فضل, اللہ کی رضا کی,
یہ مخلص تھے. ہاں اور وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے تھے. مدد کرنے کے اندر انہوں نے یہ مضبوطی دکھائی. ہاں اسی لیے کلام پاک کہتا ہے اولئک هم الصادقون. دیکھو یہ سچے لوگ ہیں, یہ ثابت قدم ہیں, یہ دیکھو کیسے ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے, کس طرح کی قربانی کے جذبات رکھتے ہیں. کلام پاک نے مہاجر صحابہ کرام کی تعریف کی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اس موقع پر آپ ان کی رعایت کریں. لیکن انصاری جو صحابہ کرام تھے, تو انصاری صحابہ کرام نے بھی اللہ کے لیے کیسا ایثار کا جذبہ پیش کیا, کیسا جذبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ مہاجر انصار نے جو مدد کی ہے نا مہاجرین کی, کہ اپنی زمینیں دے دی, اپنے باغات دے دیے, اپنے سامان دے دیے, تو یہ چاہتے تھے کہ تم اپنی چیزیں تھوڑا سا واپس لے لو. اب اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو یہ مہاجرین کو دیں گے, یہ ان کا اپنا ہو جائے گا. تو انصار کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم نے ان کو جو دیا ہے وہ اللہ کے لیے دیا ہے, وہ بھی مہاجرین کا, وہ رکھیں, ہم واپس لینا نہیں چاہتے جب اللہ کے لیے دے چکے. اور آپ اب یہ جو زمینیں ہیں یہودیوں کی یہ ان کو دینا چاہتے ہیں, بخوشی دیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ ہمیں خوشی ہو. یہ عجیب اللہ کے نبی کی تربیت تھی, اللہ کے نبی کی عجیب تربیت تھی. والذین تبوؤا الدار والایمان, وہ لوگ جو پہلے سے اس جگہ کے یعنی مدینے کے رہنے والے تھے, ہاں, اور جن کے اندر پہلے سے ایمان گھر کر چکا تھا مہاجرین آنے سے پہلے, مہاجرین صحابہ کرام کے آنے سے پہلے, تو ان لوگوں نے کیا کیا, ایمان یحبون من ہاجر الیہ, وہ محبت کرتے تھے مہاجرین صحابہ کرام سے. انصاری صحابہ کرام کی بھی تعریف کی کہ یہ مہاجرین صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یحبون من ہاجر الیہ ولا یجدون فی صدورہم مما اوتوا, یہ جو ان کو کچھ دیا جا رہا ہے تو اس سے ان کو جلن نہیں ہوتی تھی, یہ پورے نفرت کے مادے اللہ پاک کی نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کی برکت سے ان کے دلوں سے نکال کے پھینک دیے تھے. تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی مہاجرین کو دینے کی وجہ سے. ہاں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنا نقصان کر کے بھی مہاجرین کا فائدہ کرنا چاہتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کی برکت ہے, یہ صحابہ کرام کی شان ہے. آپ دیکھ لو کہ ہندوستان ہجرت تو ہر جگہ ہوتی رہی ہے, یہاں بھی بہت سی قوم ہے, آرین قوم ہے, اور پتہ نہیں مسلمان بھی, اسلام بہت کم مسلمان یہاں کنورجن ہوا ہے, لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عرب, لیکن یہاں جو اور پھر مصر ہے, مصر میں بنی اسرائیل گئے تھے, تو وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. آج امریکہ میں ریڈ انڈین ہے, ریڈ انڈین کے ساتھ وہاں سے جو امریکن جو اصل باقی جو ہے اصل رہنے والے وہ ریڈ انڈین, لیکن ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ہجرت کرنے والوں کو اچھا سوائے مدینے کے, مدینہ المنورہ میں جو مثال آپ کو ملے گی پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کیسے ویلکم کیا یہ انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین کا اللہ کے لیے. اور کبھی لڑائی جھگڑا کبھی اس بنیاد پہ کہ تم باہر کے ہو ہم اندر کے ہیں, اور تم کیوں کیا کرتے ہو کہ ان چیزوں پر اپنا حق جماتے ہو, تم اپنے حدود میں رہو, تم لمیٹیشنز میں رہو, اس طرح کی باتیں آپ انصار کی طرف سے نہیں دیکھیں گے. جبکہ آپ کو دنیا کی ہر قوم میں اور ہر خطے میں ہر علاقے میں اس طرح کے مسئلے آپ کو اٹھتے ہوئے دکھیں گے, ملیں گے کہ کس طرح وہاں کے رہنے والے لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کتنے خطرناک حالات پیدا کر دیتے ہیں. لیکن یہ انصاری صحابہ کا یہ جو صحابہ کرام کی تعریفات قرآن پاک کرتا ہے, اس کے کرنے کا ایک مقصد اور اس موقع پر بیان کرنے کا مقصد میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بتانا تو یہ ہے کہ استقامت, دین کے لیے جمنا اور دین کے لیے مدد کرنا, یہ تو ہے ہی ہے. اور دوسری چیز یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق بے سر و پا بہت ساری باتیں چلائی جاتی ہیں دشمنوں کی طرف سے, دماغ خراب کیے جاتے ہیں, ذہن خراب کیے جاتے ہیں, یہ اور کہے نہیں جاتے, یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 اہل بیت کی شہادتیں ہوئی, سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے. کیسے حالات ہیں سوچو تو صحیح کہ اس زمانے میں کتنے صحابہ کرام موجود تھے, کسی نے کچھ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ سوال کھڑا کرتے ہیں. صحابہ کرام کے خلاف بدزنی پھیلانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا تصور دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا دماغ خراب ہو جائے صحابہ کرام کے متعلق.
مہاجر جو صحابہ کرام ہیں ان کی قربانیوں کو نہ دیکھیں یہ لوگ, ان کے اخلاص کو نہ دیکھیں. انصاری جو صحابہ کرام ہیں ان کی کوالٹیز کو نہ دیکھیں. وہ لوگ لڑتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں لڑتے, اور وہ لوگ تو اللہ کے حکموں کے تابع ہوتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے, دین کی ضرورت ہے. جب دین کی باریک باریک باتیں سمجھ میں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ امیر معاویہ نے حضرت علی نے لڑائی ہوئی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے آپس میں لڑ رہے ہیں. ارے ہم کیا جانے, جب دین کو اچھی طرح سمجھو گے تب پتہ چلے گا, تب پتہ چلے گا. لیکن لوگ اس طرح کی بد فہمیاں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں صحابہ کرام کے متعلق, اور مکمل طور پہ ایک سازش کی گئی ہے. بڑے بڑے اہل سنت والجماعت کے جو بڑے بڑے علماء, پائے کے اور چوٹی کے جو علماء, ان لوگوں کے ان کا قلم بھی تھوڑا سا لغزش تھا. حافظ ابن کثیر ہیں, علامہ ابن جزیر اسی ہیں, بڑے بڑے مورخین ہیں. ان کی کتابوں میں صحابہ کرام کے متعلق الٹی سیدھی باتیں مل جاتی ہیں. یہ رافضی لوگوں کی اور یہودیوں کی چالوں کی وجہ سے, ان کی سازشوں کی وجہ سے, جو یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کے خلاف ایک ذہن بنایا جائے, تو اس کی وجہ سے اس طرح کا ذہن پھیلا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھیں. اور یہ جو دیکھیے اس کے بعد کی جو آیت ہے والذین جاءوا من بعدہم, جو ان مہاجرین اور انصاری صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں, یعنی اس کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جتنے مومن ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہماری بھی مغفرت کیجیے اور ہم سے پہلے جو صحابہ کرام گزر چکے ہیں, چاہے وہ انصار ہو چاہے وہ مہاجر ہو, ان کی بھی مدد کیجیے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل میں کسی مومن سے, اور مراد تو یہاں پر سب سے پہلے تو سابقین اولین صحابہ کرام مراد ہے, کہ ان سے متعلق کوئی کینہ ہمارے دل میں نہ ہو, کسی مومن کا کوئی کینہ ہمارے دل میں موجود نہ ہو. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو بتلا دیا کہ صحابہ کرام کے متعلق کیا دماغ ہونا چاہیے, کیا مزاج ہونا چاہیے, کیسا ذہن ہونا چاہیے, اور کتنا صاف ذہن ہونا چاہیے. اگر صحابہ کرام کے تنازعات ہم کو سمجھ میں نہیں آتے تو یہ ہمارے علم کا قصور ہے, اور ہماری جستجو کا قصور ہے, ہماری تحقیق کا قصور ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں, علمی میدان میں آئیں اور دیکھیں اور حالات کو معلوم کریں, تب پتہ چلے گا کہ اختلافات کیوں ہوئے. اس کے اندر کسی کی نفسانیت کو کوئی دخل نہیں, یہ من جانب اللہ ہے, یہ اوپر سے ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا